السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روى الترمذي عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان يعد لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل ان يقوم رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور۔ معزز حاضرین، کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے الغفار کا معنی کیا ہے اس کے طرف ہم نے وضاحت کی تھی۔ آج کے درس میں التواب کا کیا معنی ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہم بیٹھتے تھے تو مجلس کے ختم ہونے سے پہلے یہ دعا ہم 100 مرتبہ پڑھتے تھے، سنتے تھے۔ وہ کیا دعا ہے؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ دعا یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر لے، بے شک تو زیادہ توبہ قبول کرنے والا، زیادہ بخشنے والا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں التواب بھی آتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ تواب اصل میں التواب جو صیغہ ہے مبالغے کا ہے۔ تابہ یتوبو کے معنی عربی زبان میں لوٹنے کے آتے ہیں۔ یہ التواب کا مطلب کیا ہے؟ جب بندہ گناہ لے کر رب کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت، رحمت، فضل لے کر بندے کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں التواب بھی ذکر کیا، توابن بھی ذکر کیا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ تواب قرآن میں 5 جگہ آیا ہے۔ اس التواب کے درس دینے کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہم گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور توبہ کرنے کے لیے بہترین فرصت بھی ہے۔ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں بندے کو گناہوں کے بعد فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ میں کل کروں گا، مرنے سے پہلے کر لیں گے، نہیں، فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم میں یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس آیت کے بارے میں 2 باتیں اہل علم کہتے ہیں۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا لفظ سے تعلق رکھنے والی آخری آیت ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی آیت یا ایھا الذین آمنوا کی نہیں آئی قرآن میں۔ اس آیت سے متعلق دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں سے پہلے یہ کہا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اگر ہم اپنے نفس کی تربیت میں اور لوگوں کی تربیت میں اور اپنے اہل و عیال کی تربیت میں کچھ کوتاہی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سارے اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو خالص توبہ کرو، اور توبہ کرو گے تو کیا ہوگا اس آیت کے آگے بتایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور میں جو مدنی صورت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایک معاشرہ کیسے پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا زنا کیوں پیدا ہوتا ہے، واقع عفق کا ذکر کیا، بعد میں یہ بتایا مومن مردوں کو، عورتوں کو اپنی نگاہ نیچی رکھنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ یہ دونوں ذکر کرنے کے بعد کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہاں قیامت تک پیدا ہونے والے سارے مومنوں سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لہذا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے وہ معاشرہ جس میں رہنے والے لوگ توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جس معاشرے میں توبہ استغفار کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ ناکام معاشرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے توبہ کرنے میں ہمیں تاخیر بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ آپ جانتے ہیں ہر انسان کو دنیا میں مرنے سے پہلے سکرات کی حالت لگتی ہے، سانس کھیلتی رہتی ہے نا، تو اللہ کے نبی فرماتے یہ سانس آ کے یہ ہمارے جو حلق میں کھیلنے سے پہلے اسے بولتے غرغرہ موت۔ سکرات کی حالت آنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب ملک الموت کو اور اس کے ساتھ آنے والے فرشتوں کی ٹیم کو دیکھتا ہے اس کے بعد کوئی توبہ ناقابل قبول ہے۔ اور دیکھیے انسان جب گناہ کرتے رہتا ہے نہ ایسا نہ ہو کہ وہ گناہوں کی پاداش میں مرنے سے پہلے توبہ سے محروم کر دیا جائے، کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے، ورنہ تو
ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں. ایک آدمی ایک عورت سے عشق رچا رہا تھا, دنیا سے جاتے ہوئے جس عورت سے عشق کر رہا تھا اس کا نام لیتے مرا, نعوذ باللہ. ایسی موت بھی دنیا میں ہوتی ہے دیکھیے. حالانکہ ایسی موت بدترین موت ہے, حالانکہ انسان کو مرتے ہوئے توبہ کر کے مکمل طور مرنا چاہیے. کیسی کیسی موت ہوتی دیکھیے. ابو زرع رازی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث دنیا سے جا رہے تھے. لوگوں نے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی آخری میں دنیا سے لا الہ الا اللہ بولتے ہوئے جاتا ماشاءاللہ جنت میں جائے گا. پوری عمر حدیث پڑھانے میں گزارے. وہ حدیث جب ایسا حدیث سنائے ابو زرع رازی رحمہ اللہ, وہ جو آدمی دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ آخری کلام ہوگا جنت میں جائے گا, ماشاءاللہ وہ حدیث کی سند پڑھنا شروع کرے. دیکھیے پوری زندگی نیک تھے تو مرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے توفیق شامل حال ہوتی ہے. وہ پوری حدیث کی سند پڑھ کے آخری میں یہ بول کے مرے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. معزز حاضرین, فرعون کو دیکھو پوری زندگی تکبر کرتا رہا, مگر جب ڈوبا تو اس وقت بھی تکبر نہیں چھوڑا. جیسا کہ قرآن سورہ یونس میں اس کے الفاظ کو نقل کرتا ہے, بولا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. ڈائریکٹ نہیں بولتا ہے میں ایمان لا لیا اللہ پہ, بولتا ہے میں اس ذات پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لایا. جیسے آپ یہ ہاتھ سے یہ کان کو پکڑ سکتے, پیچھے سے اگر پھرا کے پکڑے تو بولیں گے پاگل ہے. تو اس طریقے سے یہاں ہوا, وہ کہنے لگا میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. یہ روایت علامہ البانی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد, یہ غور سے سنیے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب فرعون ڈوب رہا تھا تو وہاں مجھے آنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جبرائیل جب فرعون ڈوب رہا تھا نا, جبرائیل وہاں تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل کہتے ہیں جبرائیل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب فرعون ڈوب رہا تھا اس وقت وہاں کیوں آیا؟ بولے تو اللہ تعالیٰ مجھے وہاں بھیجا. میرا کام کیا تھا؟ میں اپنے ہاتھ سے فرعون کے منہ میں مٹی گھسیڑ رہا تھا کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سبقت کر کے وہ توبہ نہ کر لے. اللہ اکبر. مرتے وقت بھی اسے توبہ نصیب نہیں ہونا, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے. معزز حاضرین, اسی طریقے سے ہم میں ہر ایک کو صدق دل سے توبہ کرنا چاہیے. بعض لوگ پوچھتے ہمیں گناہ نہیں کرے تو کیا توبہ کرنا؟ سو گناہ کر رہے ہیں اس کا احساس نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے گناہ کرتے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا. بعض لوگ گناہ کرتے ہیں پھر بھی انہیں مکمل طور پر اپنے نفس پر بڑا غرور رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبے کے ذریعے بندے کے غرور کو توڑنا چاہتے ہیں. اور ایک بات بھی دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا آخری حصہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا ہے. کہاں؟ عرش کو چھوڑ کر دنیاوی آسمان پر آتا ہے. آ کر کیا ندا لگاتا, آواز لگاتا ہے, حل من تائب فاتوب علی, ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں. خصوصاً میں اس درس سے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. ہمارے نوجوان رات میں 3 بجے اللہ تعالیٰ جب دنیاوی آسمان پر آتا اس وقت فلم دیکھ لے کر رہتے ہیں نا. لڑکیاں بھی غلط میسج بھیج لے کر رہتے. ذرا دیکھیے, اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کوئی مغفرت کرنے والا میں اس کو معاف کروں, ہے کوئی مجھ سے صحت کے بارے میں سوال کرنے والا میں اس کو شفا دوں, ہے کوئی توبہ قبول کرنے والا میں اس کو مکمل طور پر جو ہے توبہ قبول کر لوں. یہ وقت میں توبہ کرنے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا صبح کے وقت میں دل نرم ہوتا ہے, ایسے وقت میں ہم اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو مزہ ہی کچھ اور ہے. بلکہ مجھے تو کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. صبح کے وقت میں دل نرم رہتا ہے, سناٹا ہے, کالی رات ہے, بندہ اکیلا اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر مکمل طور پر توبہ استغفار کرتا ہے. اسی لیے ہمارے اسلاف صبح میں اٹھ کر تہجد کی پابندی کرتے اور اس کے بعد فجر کی اذان تک استغفار کرتے رہتے تھے, جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے. اور یہ بھی دیکھیے, یہ توبہ کرنا علماء کے لیے بھی ہونا چاہیے. علماء بھی توبہ کرنا کیسے؟ دیکھو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا تھا. وہ کیسے تھے؟ ڈاکو تھے, ڈاکوں کے سردار, چوروں کے سردار تھے. ایک دن وہ رات میں رسی لے کے یہ گھر میں اترنے کا ارادہ کر رہے تھے. رات کا وقت ہے, رسی پھینک رہے ہیں اور ڈاکوں کی پوری ٹیم ان کے ساتھ ہے. یہ واقعہ صحیح ہے. جب رات میں جب چوری کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں, ماشاءاللہ ایک آیت ان کو ڈاکوں کے جو ہے چور کے اور ڈاکوں کے سردار سے علماء کی فہرست میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے. رات میں وہ ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ ٹمٹماتا چراغ ہے,
دور سے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ، ذرا آہستہ آہستہ چل کے جاتے ہیں اور اس گھر میں دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ نیک قرآن پڑھ رہا اچھے انداز سے. اور قرآن کیا ہوتا ہے، ہمارے جسم پر اگر اثر کرے تو اتنا اثر نہیں ہوتا، قرآن جب دل پر اثر کرتا ہے تو دلوں کی دنیا بدل کے رکھ دیتا ہے. جیسے جیسے وہ قریب ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ آیت سنی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. آیت کا ترجمہ یہ سورہ حدید کی، کیا ابھی مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کا دل قرآن کے سامنے، اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائے؟ تو اور بولنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں، یہ لمبی مدت زیادہ ہوتی ہے، واعظ و نصیحت کا دل سخت ہو جاتا ہے. وہاں کھڑے ہو کر فضل ابن عیاض رحمہ اللہ نے کہا، ہاں میرا دل اللہ کے سامنے، اس کے ذکر کے، اس کے قرآن کے سامنے جھک گیا ہے. اب وہ وقت آ چکا ہے. جو رسی وہ گھر کی دیوار پر پھینک کر چوری کرنا چاہتے تھے، لرزتے ہاتھوں سے انہوں نے مکمل طور پر رسی پھینکا اور عہد کیا، میں مکہ جا کر وہاں رہوں گا اور مرتے دم تک وہیں عبادت کر کے اپنی پوری زندگی وقف کر دوں گا. اللہ اکبر. دیکھو رات میں چوری کرنے کے لیے نکلے، ڈاکوں کے سردار تھے، ایک آیت نے ان کو کہاں سے لا کر کہاں کھڑا کیا. عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں، مکے میں رہتے تھے، بڑے بڑے علماء حج کو آتے، عمرے کو آتے، ان سے تفسیر پڑھے، فقہ پڑھے. اب دیکھو آپ اور تفسیر کھولو، حدیث کھولو، کوئی بھی عربی کتاب کھولو، اس میں مکمل طور پر آپ کو فضل ابن عیاض رحمہ اللہ کا نام مکمل طور پر نظر آتا ہے. اور شیخ یہ واقعہ ذکر کرنے میں اور ایک بات بولتے ہیں، آج ہم لوگوں کو اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرنے کی بڑی عادت رہ گئی ہے. یہ اجنبی عورتوں کی فوٹو سب ہم دیکھ لیتے، ذرہ بھی ہمارے دلوں میں وہ کراہت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتی. اگر آپ یہ اجنبی عورتوں پر اپنی نظر ڈال رہے ہیں اور اس بری لت سے اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں تو قرآن کی اس آیت کو پڑھیے جس میں اللہ نے کہا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. اللہ فرماتا ہے مومن مردوں عورتوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے سے پہلے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. لہذا بولنا یہ ہے، قرآن کا اثر اگر آپ کے دل پر ہوتا ہے، آپ کے دلوں کی دنیا بھی مکمل طور پر بدل سکتی ہے. اسی طریقے سے التواب پر ایمان لانے والوں کے تقاضوں میں یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے. کب تک کھلا رکھا ہے؟ ہر ایک آدمی کو مرنے سے پہلے، اور اگر دنیا باقی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج مغرب سے نکلے گا، اس کے بعد توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہمیں جب بھی ہم اگر غلطی کرتے ہیں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے. اب دیکھیے قرآن کریم میں التواب کا جہاں لفظ آیا وہاں الرحیم کا لفظ بھی آیا. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ ہی نہیں قبول کرتا بلکہ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کی بارش بھی کرتا ہے. اگر آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ ایک جگہ جا رہے ہیں، گاڑی لاک نہیں کرے ایسے ہی چھوڑ ڈلے، گاڑی گم ہو گئی آپ کی، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، دور دور تک کوئی نہیں، آپ کے پاس فون بھی نہیں ہے، آپ پریشان ہوتے. اس وقت میں اگر آپ کو گاڑی مل گئی تو کتنا خوش ہوتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی آدمی کو اپنے سواری کے گم ہو جانے کے بعد ملنے پر جتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کے توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اب دیکھیے مثال دیتے ہیں، اگر بیٹا ماں باپ سے لڑ لیا، اگر بیٹا جا کے ماں باپ سے معافی مانگ لیا تو ماشاءاللہ والدین کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے. مخلوق جب اتنا جھکنے پر جو ہے خوش ہو سکتی ہے، ذرا تصور کیجئے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی توبہ پر کتنا خوش نہیں ہوگا. معزز حاضرین، توبہ کرنے کے بعد ایک عجیب خوشی مکمل طور ملتی ہے. اور التواب کے معنی میں ایک معنی یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جو بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور توبے کے لیے راستہ بھی آسان فرما دیتا ہے. آج کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں گناہ پہ کرتے جاتے لیکن ہم لوگ ایک بات بولتے ہیں، توحید ہے تو کیا آپ انہیں اللہ ہر چیز معاف کرتا. اسی غرور نے ہمیں یہاں لا کھڑا کیا ہے. ہمارے پاس توحید اخلاق نہیں ہے اور ہمارے پاس جو توحید ہے وہ دوسروں تک نہیں پہنچ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اخلاق اور ساری چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. یہ بات صحیح ہے، توحید بہت بڑی دولت ہے، لیکن یہ اگر عقیدہ توحید صحیح ہے، توحید کی اگر سلامتی ہے، بندے کے اندر اخلاق بھی مکمل طور پر ویسے ہی آنا چاہیے. لہذا یہ کہنا آج سارے لوگ توبہ نہیں کرتے، میں کہیں کہ توبہ کروں، میں کون سی غلطی کریا، ایسی باتیں کبھی نہیں کرنا چاہیے. بندہ خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، جیسا کہ اللہ کی نبی نے فرمایا
ہر آدم کے بیٹے سے غلطی ہوتی ہے، لہذا ہم میں سے ہر ایک کو توبہ کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا انسان ماحول سے متاثر ہوگا، توبہ نہیں کرتا میں۔ ایسے چھوا بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے 100 آدمیوں کو مار دیا تھا، وہ جا کے عالم سے پوچھا مجھے توبہ ہے کیا؟ نہیں توبہ نہیں ہے، انہیں مایوس ہو گیا۔ ذرہ آبادی سے باہر جا کے دوسرے عالم سے پوچھا میں توبہ کرنا کیا؟ بولے توبہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا گناہ ہونے کے بعد راہ راست پر آنے کے لیے سیدھے علماء سے اگر رجوع کریں گے تو آپ کو کیا کریں گے؟ سیدھا راستہ بتائیں گے۔ اگر آپ غلط علماء سے رجوع کریں گے تو آپ کو رب کی رحمت سے مکمل طور پر مایوس کر دیں گے۔ معزز حاضرین، عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں دیکھو، اجلسوا الی التوابین فانہم ارق افئدۃ، لوگو توبہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، تمہارا دل نرم ہوگا۔ اگر آپ توبہ نہیں کرنے والے سے بیٹھیں گے تو آپ کا دل بھی سخت ہو جائے گا۔ لہٰذا جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان پر مکمل طور پر ان کے ساتھ اپنے تعلقات رکھو، اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرنے کے بارے میں مکمل طور پر سوچنا چاہیے۔ دیکھیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جب بھی گناہ کرتے اللہ کی طرف فوراً پلٹتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے بارے میں کہا ان ابراہیم لأواہ، اواہ کا معنی بیان کیا ابن کثیر نے، گناہ کرنے کے بعد گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے جناب میں توبہ کرنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے نا، مدین میں ایک آدمی کو گھوسا مارے، انہیں مر گیا تو حضرت موسیٰ کیا بولے؟ فوراً درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بولے اے اللہ یہ قتل ہوا تو شیطان کی وجہ سے ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ لہذا یہ موسیٰ کی طرح، حضرت ابراہیم کی طرح مکمل طور پر ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخری میں جو صورت اتری ہے وہ کون سی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اللہ اس میں کیا فرماتا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اے اللہ کے نبی آپ میرے پاس آنے سے پہلے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نبی سے خود کہتا ہے آپ توبہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نبی کو توبہ کرنے کا حکم دیا گیا، امت کو بھی مکمل طور پر اس میں خطاب کر کے بتایا گیا تم کو بھی توبہ کرنا چاہیے۔ پھر آگے کہا انہ کان توابا۔ معزز حاضرین، آدم کی توبہ بھی جمعہ کچھ قبول ہوئی، آج جمعہ کا دن ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی توبہ بھی جمعہ ہی کو قبول ہوئی ہے۔ لہذا وضو کے بعد ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس میں غور کیجئے، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ تو مجھے زیادہ توبہ کرنے والوں میں شمار کر دے۔ یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب۔ وہاں بھی توبہ کا ذکر ہے۔ بندہ کیا بولتا ہے؟ اے اللہ میں وضو کر لیا، گناہ جھڑ گئے، لیکن پھر بھی میرے اندر کیا تو بھی اگر جو کمی ہے تو اس دعا کے ذریعے تو مکمل طور پر توبہ کرے۔ لہذا یہ توبہ کرنا مردوں کے لیے ہے بھی عورتوں کے لیے۔ اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کہا التائبون، توبہ کرنے والے مرد، اور سورہ تحریم میں کہا تائبات، توبہ عورتوں کو بھی کرنا چاہیے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک پر ضروری ہے ہم گناہ کریں یا نہ کریں، کوتاہی ضرور ہوتی ہے ہر بندے سے اللہ کی عبادت میں، ہمیں ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور کوئی یہ نہیں بولنا میں گناہ نہیں کرتا، کیا بھی نہیں کریا میں، وہ الگ بات ہے دنیا کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم سب گنہگار ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو مکمل توبہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ نہیں کرو گے، دیکھو اگر تم گناہ نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ بھی کریں گے توبہ بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ رحمت الہی کا مستحق ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل نرم ہو، تو توبہ استغفار سے مکمل طور پر سہارا لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبیوں اور صحابہ کی طرح اور نیک لوگوں کی طرح توبہ استغفار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کامیابی ہے اس کو پانے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔